تو قربانی کے تعلق سے اتنا تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی فرض ہے، اور صاحب نصاب مرد ہو اس پہ قربانی فرض ہے، صاحب نصاب عورت ہو اس پہ بھی قربانی فرض ہے۔ تو مرد ہو، مرد صاحب نصاب اس پہ قربانی فرض، عورت صاحب نصاب اس پہ قربانی واجب، قربانی ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے گھر میں جو بھی بالغ حضرات ہے اور بالغ ہونے کے بعد وہ صاحب نصاب ہے تو ان کے اوپر قربانی لازم ہے، قربانی ان کو کرنا ہوگا۔ اب ایک مسئلہ ذہن میں رکھے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، یا یہ کہہ دیجیے جس پہ قربانی شرعاً واجب ہے، جس پہ قربانی شرعاً واجب ہے، تو وہ اگر کوئی جانور قربانی کے لیے اگر خرید لے، کوئی جانور اگر قربانی کے لیے خرید لے تو صرف خرید لینے سے وہ جانور قربانی کے لیے متعین نہیں ہو جاتا، لہذا اگر وہ اس جانور کے علاوہ کوئی دوسرا جانور اس کو پسند آ جائے اور دوسرا جانور خرید کر کے اگر اس کی قربانی کرے اور اس جانور کو اگر وہ دوسرے کام میں لائے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے، جو بھی مالک نصاب ہے، جس پہ قربانی واجب ہے، تو اس نے قربانی کی نیت سے قربانی کرنے کے لیے کوئی جانور خریدا تو اس کے خریدنے کی وجہ سے وہ جانور قربانی کے لیے متعین نہیں ہو جاتا۔ اگر وہ اس جانور کے بجائے کوئی دوسرا جانور اس کو مل گیا، اچھا لگا، اور اگر وہ یہ چاہے کہ اس جانور کی بجائے میں ایک دوسرے جانور کی قربانی کر لیتا ہوں اور اس جانور کو میں دوسرے کام میں لاؤں گا کہ آئندہ سال قربانی کروں گا، یا یہ مان لیے 11ویں شریک کے موقع پہ ذبح کر دوں گا، یا بچے کا عقیقہ کر دوں گا، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، مالک نصاب نہیں ہے، جن پہ شرعاً قربانی واجب نہیں ہے، لیکن ان کا دل ہوا کہ میں قربانی کروں، اور اس نے قربانی کی نیت سے اگر جانور خریدا تو یہ جانور قربانی کے لیے متعین ہو جائے گا، یہ جانور قربانی کے لیے متعین ہو جائے گا۔ اب وہ یہ چاہے کہ میں جانور کی قربانی نہ کروں تو ایسا نہیں کر سکتا، اس کو وہ جانور قربانی کرنا ہوگا۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، مالک نصاب نہیں ہے، جن پہ قربانی واجب نہیں ہے شرعاً، لیکن ہوتا ہے نا لوگوں کی خواہش ہوتی، تمنا ہوتی ہے کہ چلو میں بھی قربانی کر لیتا، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اب اس نے قربانی کے لیے، قربانی کرنے کی نیت سے کوئی جانور اگر خریدا ہے تو اب یہ جانور قربانی کرنے کے لیے متعین ہو جائے گا۔ اب وہ یہ چاہے کہ میں جانور کے بجائے دوسرے جانور کی قربانی کروں، یا یہ چاہے کہ میں چلو یہ جانور کی قربانی نہیں کرتا، یہ جانور میرے دوسرے کام میں آ جائے گا، تب وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس کو جانور کی قربانی کرنا لازم ہوگا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ دوسرا یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ کسی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور قربانی کے لیے جانور خریدنے کے بعد میں کسی وجہ سے اس جانور کی قربانی نہیں کر سکا، اس جانور کی، یعنی اس نے قربانی کیا ہی نہیں، کوئی وجہ اس کی آ گئی ہوگی، اس کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سکا، لیکن قربانی اس پہ واجب تھی، شرعاً واجب تھی، لیکن یہ قربانی کسی وجہ سے نہیں کر پایا، جانور لے کر کے آ گیا تھا۔ تو اب وہ یہ چاہے کہ قربانی کے دن چلے جانے کا وہ بھی یہ چاہے کہ جانور کو رکھا رہوں گا، آئندہ سال قربانی کر دوں گا، تب اس کی اجازت اس کو نہیں ہوگی۔ اب اس کے اوپر لازم ہوگا کہ قربانی کے دن چلے گئے تو اس جانور کو صدقہ کر دینا اس پہ لازم ہوگا، کہ وہ جانور کو وہ صدقہ کر دے، وہ جانور کو استعمال نہیں کر سکتا، اور وہ جانور کا اگر اس نے ذبح کر دیا تو اس جانور کا پورا صدقہ کر دینا اس کے اوپر واجب ہوگا، اس جانور میں سے خود کھا نہیں سکتا، نہ اپنے گھر والوں کو کھلا سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی آپ حضرات ذہن میں گئے، یہ مسئلہ بھی ذہن میں گئے کہ کسی پہ قربانی واجب تھی لیکن وہ قربانی اس نے نہیں کی، جان بوجھ کے نہیں کی، یا کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، اور قربانی کے دن گزر گئے، جانور بھی اس نے خریدا نہیں تھا، قربانی کے لیے جانور بھی نہیں خریدا تھا، قربانی لیکن اس کے اوپر واجب تھی شرعاً، لیکن جانور بھی خریدا نہیں، جان بوجھ کر قربانی نہیں کیا، یا کوتاہی سے قربانی نہیں کیا، یا کسی عذر کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا، لیکن قربانی اس کے اوپر واجب تھی، تب اس کے لیے حکم کیا کہ جب قربانی کے دن گزر گئے وہ سوچے گا کہ میں آئندہ سال ڈبل قربانی کر دوں گا، تو ایسا نہیں چلے گا، بلکہ اب اس پہ لازم ہوگا کہ قربانی کے دن گزر جانے کے بعد میں ایک بکری کی جتنی قیمت ہوتی اتنا صدقہ کرنا اس کے اوپر واجب ہوگا۔ تو یہ مسئلے آپ حضرات ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل آئندہ ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ اور بیان کیے جائے گا، لیکن خاص طور پہ یہ کہ جن پہ قربانی واجب ہے ان کو اپنی طرف سے قربانی ادا کرنا ہے،
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی چھوٹا جانور گھر میں لے کے آ جاتا ہے، اور لے کے آ جانے کے بعد میں اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں اس کے اوپر دوسرے کی قربانی کر دوں۔ تو اگر وہ کرنا چاہے، صاحب نصاب ہے، تو اگر وہ ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کی اپنی قربانی ادا ہونے کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کو دوسرا جانور قربان کرنا ہوگا یا بڑے جانور میں اس کو حصہ لینا ہوگا۔ تو یہ قربانی کے تعلق سے چند مسائل تھے، اور جن بھائیوں کو بھی قربانی کے تعلق سے اور جو کوئی بھی مسئلے معلوم کرنا ہو تو میں بھی حمد تبارک و تعالیٰ عصر سے لے کر عشاء تک یہاں پہ موجود رہتا ہوں، تو یہاں پہ آ کر کے جو بھی مسئلہ اس تعلق سے معلوم کرنا چاہے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو قربانی کے تعلق سے مسئلہ ذہن میں رہے۔ ایک چیز اور مسئلہ اور ذہن میں رہے کہ کوئی شخص بظاہر مالی کے نصاب ہے، مالی کے نصاب ہے، لیکن اس کے اوپر قرضہ بھی ہے، لیکن اس کے اوپر قرضہ بھی ہے، اتنا قرضہ ہے کہ قرضہ اگر ادا کر دیا جائے تو قرضہ ادا کرنے کے بعد وہ مالی کی نصاب نہیں رہتا، اگر اتنا قرضہ ہے تو اس کو قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے۔ مان لیجئے کہ کسی کے پاس میں 1 لاکھ روپیہ ہے یا 5 لاکھ روپے ہے، کسی کے پاس میں موجود ہے، لیکن 6 لاکھ روپے کا قرضہ بھی اس کے اوپر ہے، 6 لاکھ روپے کا قرضہ بھی اس کے اوپر ہے، تو شرعاً اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے کہ وہ قرضے میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا نصاب باقی نہیں رہتا۔ تو جو بھی صاحب نصاب ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ قربانی کریں، خوش دلی کے ساتھ میں کریں، اور یاد رکھیں کہ قربانی کے ان دنوں میں یعنی 10 ذی الحجہ سے لے کر کے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو صاحب نصاب کا سب سے اچھا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہی کہ جانور کی قربانی کی جائے۔ اگر کوئی نئے ماڈرن زمانے کے اعتبار سے اگر یہ سوچنے لگ جائے کہ جانور قربان ہو رہا ہے، اس کی بجائے میں یہ کرتا ہوں کہ 1 لاکھ کا جانور لے کر کے آیا ہوں، 5 لاکھ کا لے کر کے آیا ہوں، اتنا قیمتی لایا ہوں، یہ جانور ذبح کرنے کے بجائے کسی غریب کو صدقہ کر دیتا ہوں، یا جانور لانے کی بجائے میں 10 لاکھ روپے غریبوں کو صدقہ کر دیتا ہوں، تو قربانی کی بجائے یہ کام کرے گا تو قربانی نہ ادا کرنے کا گناہ اس کے ذمہ تو رہے گا ہی، لیکن اللہ کو یہ عمل پسند نہیں۔ یہ سارے عمل وہ کرنا چاہتا ہے، 10 لاکھ لٹانا چاہتا ہے، 20 لاکھ لٹانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خدا کی طرف سے، رسول کی طرف سے جو قربانی اس کے ذمہ میں واجب ہے پہلے قربانی پیش کرے، اس کے بعد جتنا وہ دینا چاہتا ہے خدا کی راہ میں دیتے گئے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا کرے۔